میں نے ذوالحجہ سے 10 دنوں کے ہی روزے رکھ لیے ہیں، تو کیا میں نے غلط کیا؟ کیا 9 اور 10 ذوالحجہ کے روزے فرض ہیں؟ یوم عرفہ کیا ہے؟ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات احادیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی یوم عرفہ اس دن کو کہیں گے جب حجاج عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اس سوال کے جواب میں فرمایا، حل عرفت ما رأیتک، کیا تم جان گئے جو میں نے سکھایا؟ قال نعم عرفت، فرمایا ہاں میں جان گیا، اور یہ گفتگو عرفات کے میدان پر ہوئی، اس لیے عرفات کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی فضیلت ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، اور دوسری جگہوں میں اس دن کا روزہ رکھنا کار ثواب ہے، اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم عرفہ کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یوم عرفہ وہ دن ہے جب حجاج عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، کیا پاکستان کے مسلمان بھی اس دن روزہ رکھیں گے جس دن حج ادا کیا جاتا ہے، یا پاکستان کے کیلنڈر کے مطابق جس دن 9 ذی الحج ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا ہے؟ نیز پاکستان کے مسلمان جس دن روزہ رکھیں گے وہ یوم عرفہ ہوگا یا 9 ذی الحج؟ اس قسم کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کی جستجو ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے روزے مستحب ہیں، یعنی اگر رکھ لیے جائیں تو بہت ثواب ہے، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کا جائزہ لیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟ دنیا بھر میں طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا۔ جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا اور نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظام گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا، جس کے لیے جہاں جہاں ان کے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق وہ ساتھ آئے گی، اس وقت وہاں پر اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی برکات و سعادت بھی روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم اور رحمت کو محدود و مقید نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو 9 ذی الحجہ کے ساتھ 7 اور 8 ذی الحجہ کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن حج کرنے والے پہ جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشقت پر مبنی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے سے منع فرمایا ہے، اور جو باقی 9 روزے ہیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔